یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر کرنا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ یہ خطاب اہل ایمان کو ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ذکر اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے جو اہل ایمان ہیں، اور انہی کو فائدہ ہوگا اللہ کے ذکر کا۔ اور اہل ایمان کون ہیں؟ جو ان سارے امور کو مانتے ہوں جن کا ایمان کی تعریف میں ذکر ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ جب ان ساری چیزوں کو مان کر وہ ایمان والے بن جائیں، مومن بن جائیں، تو پھر جو حکم آگے دیا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایمان باللہ میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے۔ اگر بندے کی توحید میں خلل ہے، ایمان میں دراڑ ہے، جتنا مرضی وہ اللہ کا ذکر کرے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ذکر اللہ کے لیے ضروری ہے ایمان کی سلامتی، ایمان کی صحت۔ یہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے، ایمان لا کر اپنا عقیدہ درست کر چکے، اب اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ذکراً کثیرا، ذکر کثیر، ذکر کثیر کرو اللہ رب العزت کا۔ اور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کی افضل ترین عبادت ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ذکر کثیر کہا گیا ہے، اللہ کا بہت ذکر کرو۔ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ہر عمل کی ایک حد ہے۔ نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ 5۔ روزے کتنے رکھنے ہیں؟ 29 یا 30۔ حج ایک بار فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے 2.5%۔ ہر نیکی کی ایک حد ہے، مگر ذکر کی حد نہیں ہے، ذکر کثیر ہے۔ پیچھے آیت کریمہ گزری، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ وہاں بھی کثیر کا لفظ ہے، ذکر کثیر، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے اٹھتے بیٹھتے ذکر کا حکم ہے، چلتے پھرتے ذکر کا حکم ہے، لیٹے ہوئے ذکر کا حکم ہے۔